رہی ہے. جو لوگ بات سیکھ سے مشرق لائق ہیں اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے. سب اس کی برکات سے آج ہمارا قرآن کریم کا دوسرا لیکچر ہے. کل کچھ تھوڑا سا یاد ہے کل کون سا لیکچر ہوا تھا؟ آیات قرآنیہ کو وستار پیش کیا تھا. ہم نے خاص طور پر 3 قسم کی آیات ہم نے بیان کی تھی. آیات محکمات، آیات متشابہات اور آیات مقطعات. تو کون سی آیات ایسی ہیں جن کا ہمیں ترجمہ، تفسیر، تشریح، وضاحت نہ کرنی چاہیے نہ سمجھنی چاہیے؟ کون سے لوگ ہیں جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، جو فسادی ہیں، جن کے دل میں کجی ہے، کھوٹ ہے؟ اچھا میں گزارش کروں گا سید صاحب اسد شاہ صاحب کی کتاب آگے تشریف ہے، شاید کو بھی آگے جگہ دے دیں تو مجھے خوشی ہوگی. کدھر آئے سینٹر والے لائن میں جی ہمارے اساتذہ بھی جو تھے وہ بھی سادات کو آگے بڑھایا کرتے تھے. کہتے ہیں اس جہان میں بھی آگے ہیں اور اس جہان میں بھی انشاءاللہ آگے آگے. عرض یہ کرتا تھا ہم نے اس حوالے سے کچھ پڑھا تھا چند کی باتیں میں نے آپ سے تو مزید آج کچھ باتیں حدیث پاک کے وجہ سے ہماری کافی ساری باتیں ہیں تھوڑا سا وہیں سے ہمیں بدو کا جانا چاہیے لیکن پہلے قرآن کریم برہان الرشید جو ہے اللہ کی لا ریب کتاب ہے. لا ریب کا مطلب اس میں شک کی گنجائش حق ہے اللہ کی طرف سے. ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا وہ حق ہے. لیکن قرآن کریم پڑھتے سارے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی بہت سارے کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور ایک تعداد ایسی ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھنے والے ہی ہدایت پا رہے ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہی گمراہ ہو رہے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک ہی کتاب، ایک ہی نصاب، ایک ہی سلیبس، ایک ہی الفاظ، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجز نہیں. اس کے باوجود بندہ قرآن پڑھنے کے بعد گمراہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سوال ہے نا یار، اللہ نے قرآن پڑھانے کے بعد بھی گمراہی کرنا تھا، نعوذ باللہ، تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن سے بڑی جامع کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑی معتبر کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑا نصاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر افضل کتاب کوئی نہیں. یار اس کتاب کو پڑھنے والا اگر گمراہ ہو رہا ہے تو دنیا کی کون سی کتاب پڑھ کے بندہ ہدایت پائے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو رہا ہے تو ہدایت کیسے بھی ممکن ہے؟ یہی تو ایک کتاب ہے نا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ لے رہا ہے، آ بھی اللہ کی طرف سے رہی ہے، شک بھی کوئی نہیں ہے، پھر بندہ گمراہ کیوں اور کیسے؟ میرا سوال سمجھے؟ سوال سمجھا گیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، اب اس میں نے آج تھوڑی سی بات کرنی ہے.
کہ لوگ کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہیں، لوگ کہاں سے پھسل جاتے ہیں، لوگ کیسے قرآن سے گمراہی لیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں قرآن سے۔ دونوں چیزیں اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اب ہدایت کون لیتا ہے اور گمراہی کون لیتا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، گناہگار ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ فاسق و فاجر، گناہگار لوگ۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں خود نیکوکار نہیں بننا چاہتا، بلکہ قرآن کی پکار آپ کو سنا رہا ہوں۔ بھائی قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ہدایت لینی ہے، تو پھر فسق چھوڑنا پڑے گا، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، پھر قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ جیسا کہ قرآن اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب مبین ہے۔ فرمایا اس قرآن سے ہدایت وہ لیتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا قرآن سے وہ لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور جو فاسق ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگلی بات اب دیکھیں قرآن کریم میں، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی اس کا تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، اس پر مزید عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے۔ آقا فرماتے ہیں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ فاتبعوہ، فرمایا اس رستے پہ چل پڑو، اس رستے پہ چل پڑو۔ اب اس رستے پہ سے مراد کون سا رستہ ہے؟ صراط مستقیم ہم تو کہتے ہیں نا، لیکن صراط مستقیم ابھی کلیئر نہیں ہوا، تھوڑا سا آسان کر رہا ہوں۔ اب سیدھا رستہ نبی پاک کا رستہ ہے، سیدھا رستہ نبی پاک کا رستہ ہے، سیدھا رستہ وہ ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، جو ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کون سا سیدھا رستہ بتاتا ہے؟ آئیے بڑی توجہ کے ساتھ میری اس بات کو اور تمہیدی گفتگو کو سنیے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے ڈائریکٹ اہدنا الصراط پہ نہیں پہنچ کے کبھی غور کیا؟ پہلے بندہ مسلمان ہے، مسلمان کے بعد پھر اس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے، اذان سنی ہے، گھر سے چلا ہے، وضو کیا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، مجھے سیدھے رستے پر، یہ دعا کرتا ہے بندہ۔ بس سوچنے کی بات تو یہ ہے، اگر ایمان لانے والا رستہ، ایمان والا رستہ سیدھا نہیں تو پھر کون سا ہے؟ مسجد کی طرف آنے والا رستہ سیدھا نہیں تو پھر کون سا ہے؟ نماز شروع کر دی ہے بندے نے، نماز پڑھ رہا ہے، رب کے حضور کھڑا ہے، اب بھی کہتا ہے یا اللہ سیدھے رستے پہ چلا، تو اب یہ رستہ سیدھا نہیں تو اور کون سا ہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ بھائی نماز والا رستہ اگر سیدھا نہیں تو پھر کون سا ہے؟ اللہ کی دربار حاضری دینے والا رستہ سیدھا نہیں تو پھر کون سا ہے؟ ایک بات
اور اگر یہی رستہ سیدھا رستہ ہے تو پھر یہ سیدھے رستے پر چلنے کی دعا کیوں کی گئی ہے؟ یہی سیدھا تھا تو سیدھے پر چلنے کی دعا کیوں کی گئی ہے؟ یہ دعا کی جا سکتی تھی، یا اللہ ہم سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، چل پڑے ہیں، چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، یہ دعا کی جا سکتی تھی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس رستے پہ تو آ گیا ہے، نماز کے لیے بڑے لوگ چل پڑتے ہیں، نماز کی نیت بڑے لوگ باندھ لیتے ہیں، لیکن نماز باندھتے ہوئے بھی فرمایا وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کر سیدھا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ مطلب یہ پتہ لگا کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا رستہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ صرف نماز پڑھ کے بندہ کہے نا میں سیدھے رستے پہ چل گیا ہوں، صرف نماز پڑھ کے، مجھے کسی رستے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری باتیں بڑی قابل غور ہیں، مجھے کسی رستے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بس مسلمان ہوں نا، مسلمان ہوں نا، مجھے کسی اور رستے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھائی سمجھ جا پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم کے رستے پر نہیں چل رہا، وہ سیدھے رستے پہ چل رہا نہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے بڑے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ صرف یہاں تک ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں بھائی، کسی سے واسطہ رکھنا پڑے گا، کسی سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ رب کا قرآن کہتا ہے، اور رب کا قرآن پڑھو تو صحیح نا، ہماری دعوت ہے نا، رب کا قرآن پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ہاں کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھو تو صحیح، جس کو گنبد خضرا کا فیض ملا ہے اس کے در سے تم بھی تو فیض لو، پھر قرآن پڑھو، پھر قرآن تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ یوں بھی نہیں حکایت نکلتی ہے، کہتے ایک بندہ، بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کے ویرانے میں آ گیا، پہاڑوں پہ چلا گیا، اکیلا جی بس اب رب کو راضی کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، سورۃ فاتحہ شروع کر دی، پڑھتے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، غیب سے کیا آواز آتی ہے بندے تو چھوڑ دی نماز، کہتا ہے یا اللہ میں کیوں جھوٹ بولنا، تیری عبادت واسطے کھڑا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو بندوں کی عبادت کرتا ہے، چھوڑ دیا بندوں سے رشتہ ناتا، گھر سے معافی تلافی کر کے پھر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر ایاک نعبد بھی پہنچا، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آواز آتی ہے بندے تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، یا اللہ اب کس طرح جھوٹ بول رہا ہوں؟ فرمایا تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ کہنے لگا مال کی عبادت؟ جی تیرے پاس مال ہے نا، تجھے پیارا ہے نا،
سارا مال و دولت اٹھایا اور راہ خدا میں صدقہ کر دیا. پھر کھڑا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آواز آتی ہے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے اب کیسے جھوٹ ہے؟ آواز آتی ہے تو اپنے اہل و عیال کی عبادت کرتا ہے. گھر میں گیا، گھر والوں سے معافی تلافی کر کے واپس آ جاتا ہے. پھر کھڑا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے. آواز آتی ہے بندے تو جھوٹ بولتا ہے. یا اللہ اب کس طرح جھوٹ بولتا ہوں؟ اب میرے پاس مال بھی نہیں رہا، اب میرے پاس اہل و عیال بھی نہیں رہا، لوگوں سے بھی رابطہ ختم کر دیا ہے. یا اللہ اب کیسے جھوٹ ہے؟ فرمایا اب تو کپڑوں کی عبادت کرتا ہے. جتنے ایکسٹرا کپڑے تھے سارے اٹھا کے رہے خدا میں صدقہ کر دیے. اب کھڑا ہوتا ہے، اب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. غیب سے آواز آتی ہے بندے اب تو سچ کہتا ہے، اب تو سچ کہتا ہے. اب تو نہ مال کی عبادت کرتا ہے، نہ اہل و عیال کی عبادت کرتا ہے، اب صرف رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے. یعنی اس راہ پہ چلنے والے بڑے ہیں، ہر کسی کا انداز منفرد ہے. اتنے عظیم لوگ بھی ہوئے ہیں. غیب سے آواز آ جایا کرتی ہے بھائی پتہ لگا صرف نماز پڑھنا ہی سیدھا رستہ. ہاں نماز پڑھو ایسے جیسے اوروں نے پڑھی ہے، نماز پڑھو ایسے جیسے نبیوں نے پڑھی ہے، نماز پڑھو ایسے جیسے اللہ کے ولیوں نے پڑھی ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں یار جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کا رستہ سیدھا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. یہ بہت بڑا فتنہ زور پکڑتا جا رہا ہے جی میں کچھ بھی نہیں بس مسلمان ہوں. او بھائی قرآن پڑھ، صرف مسلمان کہنا چھوڑ دے گا. مسلمان بھی ہوں اور سرکار کا غلام بھی ہوں. سیدھا رستہ کن کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. فرمایا وہ ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یا نبیوں کے ساتھ. فرمایا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. صالحین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے. صالحین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے. تو جو اللہ کے ولی سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں تو سمجھ لیں اس کے سیدھے رستے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. تو جو نبیوں کے ساتھ اپنے رستے کو جوڑتا نہیں تو اس کا رستہ بھی سیدھا. صدیقین اور شہداء کے رستے سے ہٹتا ہے تو وہ بھی رستہ سیدھا نہیں ہے. تو صلحاء کا رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے. وہ کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ ہے. تو فرمائیے 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا رستہ بالکل سیدھا رستہ ہے. یہ کوئی کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کی بات ہے، رب کے قرآن کی بات ہے. پھر رب اگلی بات فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمائیے بڑا ہی عظیم رشتہ ہے، بڑی عظیم سنگت ہے جو کسی کے ساتھ جڑ گیا ہے. ان میں سے یہ نہ کہے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تعلق بنائے. فرمایا اس جگہ پہ بھی، اس جہان میں بھی تعلق کام آئے گا، اگلے جہان میں بھی تعلق کام آئے گا. اس طریقے سے اگلی بات، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، باتیں کافی زیادہ ہیں. یہ سیدھے رستے کی بات پتہ لگ گئی کہ اللہ کے ولیوں کا رستہ، اللہ کے نبیوں کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، ان 4 قسم کے لوگوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے. 4 قسم کے لوگوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے. جو ان سے ہٹ گیا وہ سیدھے رستے سے بھی. اگلی بات، اب قرآن کریم میں لوگ کیسے غلطی کرتے ہیں، گمراہ کیسے ہوتے ہیں اور سمجھنے میں غلطی کیسے ہوتی ہے. خالق کون ہے کائنات کا؟ بولے نا. مالک، رازق،
بنانے والا، مٹانے والا، ختم کرنے والا، سارا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ ذرے ذرے قطرے قطرے پر حکومت اور قدرت رکھنے والا، علم رکھنے والا کون ہے؟ ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ ایسا ہی ہے، اور میرا بھی یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا یہی ایمان ہے۔ اب قرآن تو پڑھو نا تھوڑا سا آگے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ پہ ایسا اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے کچھ ایسا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا بندہ کہتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے میں بھی خالق ہوں۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، بڑی یہ کانوں میں مارنے والی بات نہیں، بڑی توجہ سے، بڑی حساس بات ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک میرا اور آپ کا عقیدہ ایمان ہے، اللہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ میرا ایک بندہ بھی ایسا ہے جو خالق ہے۔ سمجھے میری بات؟ یار اب قرآن کی اس بات کو مانے کہ اس کو مانے، یہاں سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اب اللہ کو خالق مانے کہ اللہ کے بندے کو خالق مانے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا وقفہ بھی بیچ میں دے رہا ہوں کہ آپ کی طرف توجہ چاہتا ہوں، سوال آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ اب پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کیسا ہے۔ اب وہ سنو پہلے پہلا سپارہ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو اب جہاں پہ اللہ کے بندے کے خالق ہونے کی بات ہے، اب وہ قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں خلق کا لفظ ہے نا، اخلق لکم تمہارے لیے بناتا ہوں، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر ایک مورتی بناتا ہوں، ایک پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، شکل و صورت کی بناتا ہوں مٹی سے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، پہلے وہ مٹی تھا، اب وہ فرمایا وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ کس کی بات حضرت بیان کدھر ہے کدھر؟ قرآن میں۔ بِإِذْنِ اللہ یہ بھی کہا ہے، اڑتا وہ اللہ کے حکم سے ہے، بنتا وہ اللہ کے، لیکن بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، ہر چیز دیتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی، ساری کائنات کو اسی سے ملتا ہے۔ لیکن جب حضرت مریم، میری بات یہ بھی بڑی دھیان سے سننے والی ہے، حضرت مریم کی بات آئی نا، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کی بات آئی تو ان کے پاس جبریل آئے۔ حضرت مریم نے پوچھا تو کدھر سے آیا، تم کون ہو میرے پاس اجنبی؟ تو حضرت جبریل کے جو الفاظ ہیں وہ حفاظ بیٹھے ہیں
انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. جبریل امین کہنے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. دیتا کون ہے؟ دیتا کون ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا میں دوں. جبریل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ دے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ خالق اللہ ہے، دیتا اللہ ہے. قرآن میں دوسری طرف کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی پرندے کو بنایا تھا، وہ اڑنے لگ گیا تھا میرے حکم سے. بنا ہر چیز دیتا اللہ ہے. یہ سمجھ نہیں آتی، اولاد دیتا اللہ ہے لیکن جبریل کو بھیج دیا تھا حضرت مریم کو دے کے آ جا. اور دونوں جگہوں پہ باتیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے تو اپنی طرف میں بناتا ہوں، جبریل نے بات کی ہے تو اپنی طرف میں دیتا ہوں. بھئی خالق تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے. اب قرآن کی پہلی آیت کو مانے، دوسری کو مانے کہ جبریل والی، تیسری کو مانے، کس پر ایمان رکھا جائے؟ اس کا نام ہے فہم قرآن. محبت سے بولیں. اس کا نام ہے، اس طرح کی پیچیدگیاں اور اس طرح کی باریکیاں ہماری عام محافل میں نہیں بیان ہوتی اور سننے والے بھی عموماً نہیں ہوتے. ماشاءاللہ آپ کا ذوق ہے، اللہ پاک سلامت رکھے. اب یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے اور یہ میری بات یعنی اس لیکچر کی آخری بات ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان یہ ہے حقیقت میں ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے. اب دیکھو نا یار، ایک بندے نے پہلے والی آیت پڑھ لی ہوگا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کو چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، سب کو بنانے والا اللہ ہے. کہتا کوئی اور بنا سکتا ہی نہیں. بندہ عقیدہ بنا لیتا ہے، نظریہ بنا لیتا ہے، سوچ و فکر بنا لیتا ہے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور کچھ کر سکتا ہی. اب دیکھو جب اگلی آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا نہیں، اللہ نے کچھ کرنے والے کچھ بنائے ہیں وہ اللہ کے ہیں، وہ اللہ کے ہیں وہ اللہ والے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بنا لیتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ حقیقت میں بنانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لیکن اللہ اگر اجازت دے اللہ کا حکم ہو جائے، حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے کو آپ پھونک ماریں تو پھونک مارنے کی برکت سے وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. تو ہمارا یہاں سے ایک یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ حقیقتاً خالق اور مالک اللہ ہی، لیکن مجازاً اللہ کے بندے بھی خالق ہیں. خالق سے مراد یعنی بعض چیزوں کو بنانے والے ہیں، بعض چیزوں کو بنانے والے. مثال کے طور پر مائک میں بول رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ بندے نے. کس نے بنایا ہے؟ انسان نے. اسی طریقے سے یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے؟ انسان نے. اب بھائی اتنی باتیں انسان کو ہم مانتے ہیں یہ باتیں انسان نے بنائی ہیں، فلاں چیز انسان نے بنائی ہے، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی انسان نے بنائی ہے، تو خالق انسان بھی تو ہے نا چھوٹا سا. کہ کچھ چیزیں بنانے والا انسان بھی تو ہے نا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ حقیقت میں یہ بھی اللہ بنانے والا ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے سوچ دی، اللہ نے یہ ہمت اور طاقت دی کہ انسان نے لیپ ٹاپ بھی بنا دیا، مائک بھی بنا دیا، لائٹیں اور پنکھے بھی بنا دیے. تو جب بندہ یہ چیزیں بنا کر اللہ کا شریک نہیں ہوتا نا
تو اسی طرح عیسیٰ بھی پرندے کو پھونک مارتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے شریک بنتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جبریل بھی جب یہ کہہ دیں میں دینے آیا ہوں تو وہ دے بھی دیتے ہیں، عیسیٰ پیدا بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے شریک بنتے۔ کہ قرآن ایک آیت کو پکڑ کے وہاں سے نظریہ بنا لیتے ہیں، دوسری آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور دھوکے میں رہتے ہیں، اور قرآن کریم کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تشریح اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں۔ اور تقویٰ تو ہوتا نہیں، اللہ کا ڈر تو ہوتا نہیں جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کرنے میں احتیاط کریں، اللہ کا ڈر ہوتا نہیں ہم تفسیر کرنے میں احتیاط کریں۔ تو جب اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا، اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، تقویٰ ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو ہم ترجمہ و تفسیر کرتے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور راہ ہدایت سے پھسل جاتے ہیں۔ تو راہ ہدایت پہ رہنے کے لیے پہلے نمبر پر تقویٰ ضروری ہے، قرآن پر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے پہلے نمبر پر تقویٰ ضروری ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے قرآن کی تفصیلات میں جانا ہو۔ ایک آیت ایک کسی کو پکڑ کے کسی نظریہ قائم نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ابھی اور بھی کی باتیں تھیں مگر چونکہ ٹائم حدیث پاک کے لیکچر کے لیے تھوڑا رہ گیا ہے، بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، میں نے اسی کو ٹچ کر کے اور کل والی جو باتیں کچھ رہ گئی تھی اسی سے آگے حدیث پاک کی بات کو شروع کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ یہ بات بھی اس میں آیت جو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی پڑھی ہے نا، اس میں اور بھی باتیں کافی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا میں بناتا ہوں، یہ بھی فرمایا تھا مردے آ جائیں تو میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، مردوں کو بھی قرآن کی آیت پڑھ، بیماری والے آ جائیں تو میں صحت یاب کر دیتا ہوں۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں فرمایا، میں یہ بھی کہتا ہوں، بتاتا ہوں تمہیں کہ مجھے پتہ ہے جو تم کھا کے آئے ہو اور یہ بھی پتہ ہے جو تم بچا کے آئے ہو۔ اتنا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہیں، تفصیل بیان نہیں کر رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ کل ہماری بات چل رہی تھی حدیث پاک کے بارے سے، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، مگر وہ بیان ہر چیز کا کس کے لیے ہے؟ ہر چیز کے لیے روشن بیان کس کے لیے ہے؟ یہ بات نبی پاک کے لیے، امت کے لیے۔ امت کے لیے اگر کوئی کہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے قرآن میں نماز کی رکھتے ہیں تو بتا دو نا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، چور چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے، کتنی چوری ہوگی تو سزا دی جائے گی، چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا تو نہیں بتا سکے گا۔ ہم کہتے ہیں جس کے لیے قرآن ایک ہر چیز کا بیان ہے، روشن بیان جس کے لیے ہے، اس نے بتا دیا ہے اتنی رکھتے ہیں، اتنا نصاب ہے اور اتنی چوری کرے گا تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، ہمارے آقا کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد آئیے ایک بات اور جو اہم ترین ہے آج کے حوالے سے، بعض لوگ حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی خطا کرتے ہیں۔ جتنی بھی سرکار کی حدیث ہیں
ہمارا سب پر ایمان ہے، سب کو مانتے ہیں، سب کو۔ یہ بات یاد رکھنا، میرا جو کل کا لیکچر ہوگا حدیث کا، وہ آج کا لیکچر جہاں پہ ختم کروں گا وہیں سے شروع کروں گا۔ اور میں نے پچھلے دن کل بھی بتایا تھا کہ تیسرا لیکچر جو وہ ہے وہ اہم ترین لیکچر ہے، بہت ساری ہماری کنفیوژنز جو ہیں وہ اس لیکچر میں کلیئر ہو جائیں گے۔ اب حدیث جتنی بھی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث پر عمل ہو سکتا، ہر حدیث پر عمل ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک نہیں، کئی وجوہات ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں جو سرکار نے بعض مخصوص لوگوں کے لیے فرمائی ہیں، بعض حدیث ایسی ہیں سرکار نے بعض خاص موقع پر فرمائی ہیں، بعض سرکار کے ایسے اقوال اور افعال ہیں جو مخصوص مدت کے لیے تھے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار علیہ السلام نے حج کیا تو حج کے موقع پر آقا کریم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا فرمایا۔ اب یہاں پر دو نمازوں کو اکٹھا کرنے والا معاملہ سرکار کی ساری زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے، ایک بار ملتا ہے، اور وہ حج کے موقع پر۔ اس کے علاوہ سرکار نے زندگی میں کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا، اور وہ بھی جو دو نمازیں اکٹھی کی ہیں اس کی بھی وضاحت سن لیں۔ وہ یہ ہے، طریقہ یہ تھا کہ ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں پڑھی ہے، وہ ختم ہو گیا وقت، ساتھ ہی وقت ختم ہو گیا، عصر کا شروع ہو گیا، تو نبی پاک نے ساتھ ہی عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی۔ ظہر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں عشاء، اور عشاء کے وقت میں مغرب، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، اور عشاء کے وقت میں باتیں تو سمجھ گئے؟ اب اگلی بات، لیکن سرکار نے آخری وقت میں نماز پڑھی ہے ظہر کی، اور ساتھ ہی عصر کا شروع ہو گیا تو عصر کی بھی اگلے وقت میں پڑھ لی۔ اسی طریقے سے مغرب کی آخری وقت میں پڑھی اور ساتھ عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کی نماز بھی آپ نے ادا فرما دی۔ اب یہ سرکار کی زندگی کا ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے۔ اب اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، جا سکتا ہے، مگر اسی موقع پر جب سرکار نے کیا تھا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اگر یہ عمل آقا علیہ السلام کا نماز حج کے علاوہ بھی ہوتا تو ہم اس کو پھر لے لیتے، اس پہ عمل کرتے۔ اسی طریقے سے اور بھی کافی ساری حدیث ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی ہر حدیث پر عمل کیا جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس پہ دلیل آئیے صحیح بخاری سے حدیث پاک میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اس کے علاوہ کئی اور کتب احادیث میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حدیث کچھ طویل ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ ارینا، اس کے کچھ لوگ مدینے میں آئے اور آ کر مسلمان ہوئے، کچھ عرصہ مدینے میں رہے۔ میں اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مدینے میں رہے اور مدینے میں کچھ دن رہنے کے بعد آب و ہوا مدینے کی اچھی، بد نصیبی ہوگا جس کو اچھی نہ لگے، اور ان کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ایمان لے آئے تھے، اچھی ہوا نہیں لگی تھی مدینے کی، فضا اچھی نہیں لگی تھی مدینے کی۔ کیا ہوا؟ پیٹ پھول گئے، رنگ پیلے ہو گئے،
پورا ایک قبیلہ تھا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم جب سے مدینے آئے ہیں ہم تو بیمار ہو گئے۔ پتہ آپ کو مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب، اور اب کیا ہے؟ مدینہ المنورہ یا مدینہ شریف، مدینہ پاک، جو بھی محبت سے آپ کہیں۔ پہلے بیماریوں کا گڑھ تھا، جب مصطفیٰ کریم آ گئے تو شفاؤں کا گڑھ بن گیا، مرکز بن گیا۔ سرکار نے تو یہاں تک فرما دیا غبار مدینہ شفا، مدینے کی تو مٹی میں بھی رب نے شفا رکھی ہے، مٹی میں شفا ہے، لیکن ان کو مدینے کی ہوا اچھی نہ لگی۔ شاید کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ مدینہ نہیں یثرب ہی ہے۔ سرکار کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ ہم بیمار ہو گئے، کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نگاہ مبارک اٹھائی تو ان کے لیے جو تجویز فرمائی وہ یہ تھا، فرمایا کہ تم ایسے کرو، تمہارے اونٹ ہیں نا؟ جی ہیں۔ فرمایا ان اونٹوں کو ایسے کرو، ان کا پیشاب لو اور ان کا دودھ، دونوں چیزیں ملا کے پی جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ۔